اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے منت ماننا، جبکہ شرعی اور فقہی حوالے سے اسے نظر کرنا کہا جاتا ہے. نظر کرنے میں یہ بہت اہم ہے کہ انسان نظر فقط اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں نظر گھمائے تو کافی نہیں ہے، بلکہ نظر کے لیے لازمی ہے کہ جملہ زبان سے ادا کیا جائے. چنانچہ بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے افراد ہیں کہ جس میں لوگ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جناب عباس کا پنجہ بناؤں گا یا بناؤں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اگر میرے یہاں مثلا بچے کی ولادت ہوئی تو 3 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. یہ بہت سارے لوگ اس طرح سے منت کرنے میں یا نظر کرنے میں فقط ارادہ کر لیتے ہیں. یہ فقط ارادہ کرنے سے یہ نظر شرعی نہیں بنے گی. اس کو اگر آپ پورا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر شرعی نظر وہ کہلاتی ہے کہ جس میں زبان سے باقاعدہ جملہ ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں ارادہ ہے وہی نیت مان لی جائے گی. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے باقاعدہ زبان سے جملہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ جو نیت کا جملہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کا یا دوسرا قربتاً اللہ. زبان سے نہ نماز میں ضروری ہے نیت کرنا، نہ روزے میں ضروری ہے، نہ باقی عبادتوں میں ضروری ہے. یعنی وضو کرنے میں، غسل کرنے میں نیت ہوتی ہے مگر وہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. جبکہ نظر کرنے میں یعنی منت کرنے میں ضروری ہے کہ زبان سے جملہ کہا جائے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ زبان سے جو جملہ ادا کیا جائے گا اس میں بھی اللہ کا نام آنا ضروری ہے. کہ اگر مجھے مثلا فلاں مقام کا ویزا مل گیا تو میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، اگر آپ نے فقط یہ جملہ بھی کہا ہے تب بھی نظر کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیچ میں اللہ کا نام نہیں آیا. لہذا اگر شرعی نظر بنانا چاہتے ہیں تو کیا کہنا پڑے گا کہ اگر مثلا مجھے فلاں مقام کا ویزا مل گیا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، یا اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا. چنانچہ یہ جملہ زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے اور بیچ میں اللہ کا لفظ آنا بھی ضروری ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے کام کروں گا. اگر یہ نہ کہا جائے تو ایسی صورت میں نظر پوری نہیں ہوتی ہے. تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جملہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے ہو. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مانی ہے کہ مثلا میں امام حسین کی زیارت کروں گا یا امام حسین کی خوشی کی خاطر مجلس برپا کروں گا، تو اگرچہ یہ کام اچھا ہے مگر اس کے باوجود وہ شرعی منت نہیں کہلائے گی. شرعی منت کے لیے ضروری ہے کہ لفظ اللہ درمیان میں آئے تاکہ وہ منت پوری کامل بن جائے. اور دوسری بات نظر میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے نظر مانی ہے وہ اسلام میں جائز بھی ہونا چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے. مثلا فرض کیجئے کہ میں نے منت مانی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں مولا علی کے نام کی سونے کی انگوٹھی پہن کے ساری زندگی رکھوں گا، ساری زندگی مولا علی کے نام کی سونے کی انگوٹھی پہنوں گا. اگر یہ منت مانی ہے تو منت غلط ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہی نہیں ہے، چاہے اس پر مولا علی کا نام لکھا ہو یا پروردگار اللہ ہی کا نام لکھا ہو. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا بلکہ سونے کی کوئی بھی چیز پہننا جائز نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ نظر کرنے میں جو نظر مانی جائے وہ نظر صحیح بھی ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، تب وہ نظر صحیح ہوتی ہے ورنہ غلط ہو جاتی ہے. اب ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ اچھا ہم نے تو ایسے نظر نہیں مانی تھی، ہم نے فقط دل میں ارادہ کیا تھا، زبان سے کوئی جملہ ادا نہیں کیا تھا، یا زبان سے جملہ بھی ادا کیا تھا تو اس میں اللہ کا نام نہیں لیا تھا، تو ایسی صورت میں ہماری نظر کا کیا بنے گا؟ اگر فرض کیجئے کہ وہ نظر پوری نہیں ہوئی ہے تو اس کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی جب تک وہ کام نہیں ہوا اس وقت تک نہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ روزہ رکھنا ضروری ہے، نہ مجلس برپا کرنا ضروری ہے. جو بھی آپ نے منت مانی ہے، جو بھی آپ نے نظر مانی ہے، اگر وہ کام ہی پورا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی ادائیگی لازمی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ جو کام جس کی آپ نے منت مانی تھی وہ منت پوری ہو گئی، مثلا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، مثلا آپ کو جاب مل گئی، مثلا آپ امتحان میں پاس ہو گئے، جس چیز کی بھی منت مانی تھی وہ کام پورا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر یہ 2 باتیں پوری ہوئی ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ وہ منت پوری کریں. ورنہ اگر 2 میں سے ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی
یعنی آپ نے زبان سے جملہ ادا نہیں کیا تھا تو وہ شرعی منت نہیں بنی، لہذا اب اس کی ادائیگی لازمی نہیں ہوگی. یا زبان سے جملہ ادا کیا تھا مگر اللہ کا نام نہیں لیا تھا، تب بھی یہ شرعی منت نہیں بنی، لہذا اس کام کی ادائیگی لازمی نہیں ہوگی. چنانچہ اگر یہ منت مانی گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں امام حسین کی زیارت کو جاؤں گا، مگر بیچ میں نہ کہیں اللہ کا نام استعمال ہوا ہے نہ ہی زبان سے جملہ ادا ہوا ہے، تو یقیناً امام حسین کی زیارت پر جانا بہت اچھا کام ہوگا، مگر منت کی وجہ سے زیارت پر جانا آپ پر واجب نہیں رہے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.